اصغر کینیڈا سے آیا تو اس نے دیکھا سارے بیٹے عیاشی کر رہے ہیں اور کوئی کام پر نہیں جاتا، تو اس نے بیٹوں کا خرچہ بند کر دیا۔ تو بیٹے آتے جاتے ابا کو گالیاں دینے لگے، تو اصغر نے کہا کہ اپنا بوریا بستر سمیٹ کر نکل جاؤ، اور اب میں واپس جا کر تم لوگوں کو پھوٹی کوڑی بھی نہیں بھیجوں گا۔ تو اسی رات بیٹوں نے ابا کے کمرے میں نوکرانی کو بھیج دیا اور پولیس کو پیسے دے کر بلوا لیا، اور زیادتی کیس میں ابا اندر چلے گئے۔ تو اصغر نے عدالت سے کہا کہ نوکرانی کا میڈیکل کرواؤ، تو بیٹوں کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی جب۔ ابے چل ہٹ بڈھے، یہاں سے دفع ہو جا، جب دیکھو نصیحتیں کرنے آ جاتا ہے۔ باپ ہونے کا کوئی فرض تو نبھایا نہیں جاتا، ہاں راستے کی دیوار بن کر ضرور کھڑا ہو جاتا ہے۔ اصغر کا بڑا بیٹا آدھی رات کو اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کر کے گھر واپس آیا تھا۔ دروازے کے قریب پہنچتے ہی اسے صحن میں باپ کا سایہ نظر آ گیا تھا، جو بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ قدموں کی آہٹ سنتے ہی اصغر رک گیا تھا اور بیٹے کو دیکھ کر دیر سے آنے کا سبب پوچھنے لگا تھا۔ بات سنتے ہی بیٹا غصے سے بپھر گیا تھا، آنکھوں میں بدتمیزی اور لہجے میں زہر بھر گیا تھا۔ بنا کسی لحاظ کے اس نے باپ کو گالیاں دینا شروع کر دی تھیں۔ وہ بولتا جا رہا تھا اور لفظ کسی تیر کی طرح اصغر کے دل میں لگ رہے تھے۔ گالیاں دیتا بھی کیسے نہ، کیونکہ اس کی فطرت ہی یہی بن چکی تھی، آوارہ گردی کرنا، نشہ کرنا، باپ کے پیسے کو فضول خرچیوں میں اڑانا اور بدتمیزی کرنا۔ اس نے ان کے علاوہ کچھ سیکھا ہی نہیں تھا۔ اصغر نے بیٹے کی باتیں سن کر بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا تھا۔ اس نے گہری سانس لی تھی اور نرم لہجے میں سمجھانے لگا تھا کہ وہ اپنی ان حرکتوں سے باز آ جائے، کوئی ہنر سیکھ لے اور اپنی زندگی کو صحیح طریقے سے گزارنا شروع کر دے، کیونکہ نقصان آخر کار اسی کا ہوگا۔ اصغر کی آواز میں درد اور چہرے پر تھکن تھی۔ وہ اپنے بیٹے کے گستاخانہ رویے کو نظر انداز کر کے اسے سنوارنا چاہ رہا تھا، مگر بیٹا بڑے چھوٹے کی تمیز بھول چکا تھا۔ اس نے مزید گالیاں دیں اور آخرکار غصے میں آ کر باپ کو زور سے دھکا دے دیا تھا۔ اصغر لڑکھڑا کر پیچھے ہوا تھا اور بیٹا کمرے میں جا کر دروازہ اندر سے بند کر چکا تھا۔ اصغر وہیں صحن میں کھڑا رہ گیا تھا اور خاموشی میں اس کے دل کے اندر کچھ ٹوٹ کر رہ گیا تھا۔ اصغر اپنے بیٹوں کے رویے کی وجہ سے دن بدن پریشان ہوتا جا رہا تھا۔ اب تو پریشانی کے مارے اس کی نیندیں بھی اڑ چکی تھیں۔ تینوں بیٹے رات دیر تک گھر سے باہر رہتے تھے اور جب تک واپس نہ آ جاتے اصغر صحن میں ٹہلتا رہتا تھا اور ہر لمحہ دروازے کی طرف دیکھتا رہتا تھا۔ کئی بار سمجھانے کی کوشش کی تھی، مگر کسی کے کان پر جوں تک نہیں رینگی تھی، خاص طور پر بڑا بیٹا نشے اور آوارہ گردی میں اس حد تک ڈوب چکا تھا کہ اب اس کا سدھرنا مشکل لگنے لگا تھا۔ وہ بچپن سے ہی ماں کے کنٹرول سے نکل گیا تھا اور پھر اصغر کینیڈا چلا گیا تھا۔ چاچا تایا پر اس کے باپ کے پیسے کا روب تھا، اس لیے کوئی بھی اسے بگڑنے سے روک نہ سکا تھا، اور اس کی دیکھا دیکھی باقی دونوں بیٹے بھی اسی راستے پر چل پڑے تھے۔ اصغر کئی سالوں سے کینیڈا میں مقیم تھا، جہاں وہ دن رات محنت کرتا تھا اور کمائی گھر بھیج دیتا تھا، مگر کبھی حساب نہیں لیتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اس کے پیسے اس کے بچوں کو سنوار دیں گے، مگر ہوا اس کے الٹ تھا۔ بچے فضول خرچی، عیاشی، نشہ اور بری صحبت میں مبتلا ہو گئے تھے۔ کینیڈا میں رہ کر اصغر ایک ایک ڈالر جوڑتا تھا، سرد راتوں میں کام کرتا تھا، پردیس میں دھکے کھاتا تھا، مگر اسے خبر ہی نہیں ہوئی تھی کہ جن بچوں کے لیے وہ کما رہا ہے وہ کب کے اس کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں۔ کئی سال بعد جب وہ واپس آیا تو منظر بدل چکا تھا۔ وہ بچے جو کبھی اس کے کندھوں پر کھیلتے تھے اب جوان اور خود سر ہو چکے تھے۔ شروع میں انہوں نے خود کو قابو میں رکھا تھا اور اپنی سرگرمیوں پر پردہ ڈالے رکھا تھا تاکہ باپ کو شک نہ ہو، مگر جب قیام لمبا ہوا تو حقیقت سامنے آنے لگی تھی۔ راتوں کا نکلنا، نشہ، فضول خرچی اور بدتمیزی، سب کچھ کھل کر ظاہر ہونے لگا تھا۔ تب اصغر کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس اولاد کے لیے اس نے اپنی جوانی پردیس میں گزار دی، وہی اولاد اس کی سب سے بڑی آزمائش بن چکی تھی۔
وہ راتوں کو صحن میں بیٹھ کر سوچتا رہتا تھا، آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے اور دل میں یہی سوال ہوتا تھا کہ کہاں غلطی ہو گئی؟ کیا پیسے نے بچوں کو بگاڑ دیا، یا اس کی دوری نے، اس کا حد سے زیادہ بھروسہ ان کی تباہی بن گیا؟ وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تھا۔ صحن میں خاموشی تھی، کمرے کے اندر اس کے بیٹے سو رہے تھے اور باہر ایک باپ اپنی ٹوٹی ہوئی امیدوں کے ساتھ جاگ رہا تھا۔ اصغر نے آسمان کی طرف دیکھا تھا، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے اور دل ہی دل میں دعا کی تھی کہ یا اللہ، میری اولاد کو سیدھی راہ دکھا دے، ورنہ میں ان کے لیے جو کچھ کیا وہ سب ضائع ہو جائے گا۔ صحن میں بیٹھے بیٹھے جب اصغر تھک گیا تو وہ چپ چاپ اٹھا اور اپنے کمرے میں چلا آیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے ایک نظر اپنی بیوی کے چہرے پر ڈالی، جو اطمینان کی نیند سو رہی تھی۔ اصغر نے رشک سے اسے دیکھا۔ شروع سے بچے اس کے پاس تھے اور وہ جانتی تھی کہ بچے بگڑ رہے ہیں، مگر اس کے باوجود اسے کتنی فطری نیند آ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر کسی قسم کی پریشانی نہیں تھی، جیسے یہ سب کچھ اس کے لیے معمول کا حصہ بن چکا ہو۔ مگر اصغر کے لیے یہ سب نیا نیا تھا، اس لیے وہ اندر ہی اندر ٹوٹتا جا رہا تھا۔ وہ آہستہ سے بستر کے ایک کونے پر لیٹ گیا۔ کروٹیں بدلتے بدلتے اس کی آنکھیں چھت پر جم گئیں۔ ذہن میں بیٹوں کی بدتمیزی گھوم رہی تھی، بڑے بیٹے کی گالیاں اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ وہ سوچتا رہا کہ کیا اسی دن کے لیے اس نے پردیس میں جوانی گزار دی تھی؟ کیا اسی دن کے لیے میں نے اپنی نیندیں قربان کی تھیں؟ اس کے دل میں ایک فیصلہ مضبوط ہو چکا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ اگر اب بھی خاموش رہا تو اس کے بچے مکمل طور پر ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ اس نے آنکھیں بند کیں، مگر نیند نہیں آئی۔ دل میں سختی اتارنے کی کوشش کرتا رہا اور آخر کار خود سے وعدہ کیا کہ اب وہ مزید نرمی نہیں کرے گا، بلکہ بچوں کو اپنی زندگی خود جینے پر مجبور کرے گا تاکہ انہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہو سکے۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر وہ خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا، چہرے پر غیر معمولی سنجیدگی تھی۔ بڑا بیٹا سامنے آ کر بیٹھا اور بنا کسی جھجک کے سلام کیا اور ہنستے ہوئے پوچھنے لگا کہ ابا جان کیسے ہیں آپ، اور طبیعت ٹھیک رہتی ہے، اور واپس جانے کے بارے میں کیا سوچا ہے، اور اس بار قیام کو زیادہ لمبا نہیں ہو گیا؟ بیٹے کا لہجہ حشاش بشاش تھا۔ رات کی تلخ کلامی اور اپنی بدتمیزی وہ مکمل طور پر بھول چکا تھا، یا شاید نشے کی وجہ سے اسے کچھ یاد ہی نہیں رہا تھا، مگر اصغر کے دل پر اس کی باتیں لکھی جا چکی تھیں۔ گالیاں اور دھکے اب بھی اس کے وجود میں چبھن بن کر موجود تھے۔ اصغر نے چند لمحے بیٹے کو دیکھا اور پھر آہستہ مگر مضبوط آواز میں کہا کہ میں نے سوچ لیا ہے کہ اب واپس نہیں جاؤں گا۔ جو میرے پاس جمع پونجی ہے اسی سے یہیں کوئی کاروبار کروں گا، کم از کم اپنا پیٹ تو پال ہی لوں گا۔ اس جواب نے سب کو حیران کر دیا۔ بیٹا فوراً بولا کہ ابا جان، آپ کو واپس جانا چاہیے، ہمیں آپ کے باہر جانے اور پیسوں کی ضرورت ہے۔ یہ سنتے ہی اصغر کے دل میں ایک آگ سی بھڑک اٹھی۔ اس نے کرسی پیچھے کی اور کہا کہ تم سب لوگ بڑے ہو گئے ہو، اب اپنی اپنی ذمہ داری خود اٹھاؤ گے۔ آج سے میں تم لوگوں میں سے کسی کو بھی خرچہ نہیں دوں گا، تم سب اپنے خرچ خود اٹھاؤ گے۔ محنت کرو یا جو چاہے کرو، مجھے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں نے زندگی بھر تم لوگوں کے لیے کمایا، مگر اب نہیں۔ یہ کہہ کر اصغر میز سے اٹھ گیا۔ بیوی حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ شخص جو اولاد کے منہ سے بات نکلنے سے پہلے پوری کر دیا کرتا تھا، آج اچانک اتنا سخت ہو چکا تھا کہ اس نے نظریں موڑ لی تھیں، مگر اصغر جانتا تھا کہ یہ سختی ہی اب ان بچوں کو بچا سکتی ہے، کیونکہ ان کی بدتمیزی اور آوارگی نے اس گھر کو اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ پھر بالکل ویسا ہی ہوا جیسا اصغر نے کہا تھا۔ اس نے واقعی اپنے بیٹوں کا خرچہ بند کر دیا تھا۔ جب بھی وہ پیسے مانگتے اصغر صاف انکار کر دیتا اور کہتا کہ میرے پاس تم لوگوں کے لیے 1 روپیہ بھی نہیں ہے، میں نے پوری زندگی تمہارے لیے کما کما کر بھیجا ہے، مگر تم نے کیا کیا سوائے فضول خرچی اور عیاشی کے؟ کاش تم لوگ پڑھ لکھ جاتے یا کوئی ہنر سیکھ لیتے تو آج اپنے پیروں پر کھڑے ہوتے۔ اب میں تمہیں 1 روپیہ نہیں دوں گا۔ اس کے الفاظ سخت تھے،
مگر دل کے درد سے نکل رہے تھے۔ بیٹے واقعی پریشان ہو گئے تھے۔ باپ کا کہا سچ ثابت ہو رہا تھا، وہ واقعی ان کا خرچ بند کر چکا تھا۔ پہلے انہیں لگتا تھا کہ ابا غصے میں ہیں، کچھ دن بعد خود ہی مان جائیں گے، مگر دن گزرتے گئے اور اصغر کی سختی کم نہ ہوئی۔ ان کے دوست بھی پیسے مانگنے لگے۔ نشہ اور آوارہ گردی کے لیے رقم چاہیے ہوتی تھی، مگر اب ہاتھ خالی تھے۔ ان کا ابا کے بغیر گزارا تو ہو سکتا تھا، مگر ابا کے پیسوں کے بغیر گزارا ناممکن لگ رہا تھا۔ گھر کا ماحول بدل چکا تھا، بیٹوں کے چہرے اترے رہنے لگے تھے، وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر خاموش ہو جاتے تھے۔ اصغر اندر سے ٹوٹتا بھی تھا مگر خود کو مضبوط رکھتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے ایک بار بھی پیچھے قدم رکھا تو سب محنت ضائع ہو جائے گی۔ وہ راتوں کو کمرے میں بیٹھ کر بچوں کے مستقبل کے بارے میں سوچتا رہتا تھا اور دل ہی دل میں دعا کرتا تھا کہ یہ سختی ایک دن انہیں اپنی غلطیوں کا احساس دلا دے اور وہ دوبارہ اس راستے پر آ جائیں جس کے لیے ایک باپ ساری عمر قربان کر دیتا ہے۔ خرچہ بند ہوتے ہی بیٹوں کے دل میں نفرت کی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ جو باپ کل تک ان کے لیے اے ٹی ایم تھا، آج ان کے لیے دشمن بن چکا تھا۔ دن گزرتے گئے، نشہ، دوست، آوارہ گردی، سب کے دروازے بند ہونے لگے تھے۔ اب جب بھی وہ باہر جاتے تو ذلت ملتی تھی، ادھار مانگتے تو دوست بھی منہ موڑ لیتے تھے، گھر آ کر غصہ باپ پر نکالتے تھے۔ طنز، بدتمیزیاں، گالیاں روز کا معمول بن چکا تھا۔ ایک رات تینوں بھائی کمرے میں کٹھے بیٹھے تھے، چہرے اترے ہوئے تھے۔ بڑا بیٹا دانت پیستے ہوئے کہہ رہا تھا کہ یہ بڈھا ہمیں سڑک پر لانا چاہتا ہے، نہ پیسے دیتا ہے نہ عزت دیتا ہے، اگر یہی چلتا رہا تو ہم واقعی مر جائیں گے۔ دوسرا بولا کہ مرنا نہیں، کچھ کرنا ہوگا، ایسا کام کہ یہ ہمیشہ کے لیے ہمارے راستے سے ہٹ جائے۔ تیسرا بھائی خاموش تھا، پھر آہستہ سے بولا کہ ابا جیل چلے جائیں تو مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ جیل میں ہوگا تو نہ حکم دے گا نہ خرچہ روکے گا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا تھا، تینوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے تھے۔ پھر بڑے بیٹے کی آنکھوں میں چمک آ گئی تھی اور اس نے کہا تھا کہ ہاں، اگر ایسا کیس بن جائے کہ ابا کبھی باہر ہی نہ آئے۔ اسی رات انہوں نے اپنی ماں سے بات کی تھی۔ بیوی پہلے تو ڈر گئی تھی، مگر جب بیٹوں نے کہا کہ اگر ابا یہی کرتے رہے تو ہم بھوکے مر جائیں گے، تو ماں بھی کمزور پڑ گئی تھی۔ آخر کار نوکرانی نورانی کو بلایا گیا تھا۔ غریب لڑکی تھی، پیسے اور دھمکی دونوں دے دی گئی تھیں۔ نورانی کو کہا گیا تھا کہ صبح پولیس کو فون کر کے کہے کہ اصغر نے زیادتی کی ہے، بدلے میں اسے موٹی رقم دی جائے گی اور بیرون ملک بھجوانے کا وعدہ بھی کیا گیا تھا۔ نورانی پہلے روئی تھی، کانپتی رہی تھی، مگر جب اس کے سامنے نوٹوں کا انبار رکھا گیا تو اس کا ضمیر ہار گیا تھا۔ صبح ہوتے ہی پولیس گھر آ گئی تھی۔ اصغر صحن میں بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا جب دروازہ زور سے کھلا تھا اور پولیس اندر داخل ہوئی تھی اور کہا تھا کہ اصغر تم گرفتار ہو۔ اصغر ہکا بکا رہ گیا تھا اور پوچھا کس بات پر۔ نورانی سامنے آ گئی تھی، نظریں جھکائی، کانپتی آواز میں بولی تھی کہ صاحب نے میرے ساتھ زبردستی کی ہے۔ اصغر کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ حیرت سے نورانی کو دیکھنے لگا تھا اور کہا کہ نورانی بیٹی، تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے تو تمہیں کبھی غلط نظر سے بھی نہیں دیکھا۔ مگر پولیس نے ایک نہ سنی تھی اور ہتکڑیاں لگا دی تھیں۔ بیٹے دور کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے، آنکھوں میں آنسو نہیں بلکہ سکون تھا، جیسے مقصد پورا ہو گیا ہو۔ اصغر کو حوالات میں بند کر دیا گیا تھا۔ رات جیل میں اس پر بھاری تھی، وہ سجدے میں گر کر رویا تھا اور دعا کی تھی کہ یا اللہ، اگر میں نے ظلم کیا ہو تو مجھے سزا دے اور اگر میں بے گناہ ہوں تو میری عزت بچا لے۔ اگلے دن عدالت میں پیشی ہوئی تھی، کورٹ روم بھرا ہوا تھا۔ نورانی نقاب میں کھڑی تھی، بیٹے وکیل کے ساتھ بیٹھے تھے۔ اصغر کے چہرے پر تھکن تھی مگر آنکھوں میں یقین تھا۔ جج نے پوچھا کہ اصغر، تم پر الزام ہے کہ تم نے نوکرانی کے ساتھ زیادتی کی ہے، تم کیا کہتے ہو؟ اصغر سیدھا کھڑا ہوا تھا اور کہا تھا کہ جناب، میں بے گناہ ہوں، اگر میں نے غلط کیا ہو تو مجھے پھانسی دے دیں، مگر میں ایک درخواست کرتا ہوں۔ جج نے کہا کہ کہو۔
اصغر نے مضبوط آواز میں کہا کہ نورانی کا میڈیکل کروایا جائے۔ یہ سنتے ہی بیٹوں کے چہروں کا رنگ اڑ گیا تھا۔ وکیل چونک گیا تھا، ماں کے ہاتھ کانپنے لگے تھے، نورانی کے قدم لڑکھڑا گئے تھے۔ جج نے ہتھوڑی بجائی اور کہا تھا کہ درخواست منظور، فوری میڈیکل ہوگا۔ نورانی کو ہسپتال لے جایا گیا تھا اور چند گھنٹے بعد رپورٹ عدالت میں پیش ہوئی تھی اور ڈاکٹر نے کہا تھا کہ رپورٹ کے مطابق کسی قسم کی زیادتی ثابت نہیں ہوتی۔ کمرہ عدالت میں شور مچ گیا تھا۔ جج نے نورانی کو گھورا تھا اور کہا تھا کہ جھوٹ بولا ہے تم نے۔ نورانی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، زمین پر بیٹھ گئی تھی اور کہا تھا کہ میں مجبور تھی۔ صاحب کے بیٹوں نے پیسے دے کر کہا تھا کہ الزام لگاؤ۔ جج نے فوراً پولیس کو حکم دیا کہ ان تینوں بیٹوں کو گرفتار کرو۔ پولیس نے تینوں کو ہتھکڑیاں لگا دی تھیں۔ ماں چیختی رہ گئی تھی مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ جج نے فیصلہ سنایا تھا کہ اصغر بے قصور ہے اور بیٹوں پر اپنے باپ کو پھنسانے کا مقدمہ درج کیا جائے۔ اصغر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے اور وہ سجدے میں گر گیا تھا اور کہا تھا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ جیل سے نکل کر وہ سیدھا مسجد گیا تھا۔ لمبی دعا مانگی تھی، دل میں درد بھی تھا اور سکون بھی تھا۔ چند ہفتے بعد بیٹوں کو سزا ہو گئی تھی۔ جیل کی سختیاں دیکھ کر ان کے غرور ٹوٹ گئے تھے۔ نشہ چھوٹ گیا تھا اور آنکھیں کھل گئی تھیں۔ ایک دن جیل میں اصغر ملاقات کے لیے آیا تھا۔ تینوں بیٹے سر جھکائے بیٹھے تھے۔ بڑا بیٹا رو رہا تھا اور کہا تھا کہ ابا ہمیں معاف کر دیں، ہم اندھے ہو گئے تھے۔ اصغر نے نم آنکھوں سے کہا تھا کہ میں تمہارا دشمن نہیں تھا، میں تمہیں انسان بنانا چاہتا تھا۔ تینوں بیٹے رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم بدل جائیں گے، ابا ہمیں ایک موقع دے دیں۔ اصغر نے آہستہ کہا تھا کہ موقع ہر باپ دیتا ہے مگر عزت ایک بار ٹوٹے تو دوبارہ نہیں بنتی۔ تم نے مجھے مارنے کی کوشش کی تھی۔ کچھ لمحے خاموش رہی اور پھر اصغر بولا تھا کہ جیل سے نکل کر تم محنت کرو گے، نشہ چھوڑو گے، ورنہ میں تمہارا باپ ضرور ہوں مگر تمہاری غلطیوں کا بوجھ نہیں اٹھاؤں گا۔ تینوں نے سر ہلا دیا۔ وقت گزرا، سزا پوری ہوئی اور بیٹے باہر آئے تھے۔ اس بار وہ بدلے ہوئے تھے، ہاتھوں میں کام تھا اور آنکھوں میں شرمندگی تھی۔ اصغر صحن میں بیٹھا تھا جب تینوں بیٹے گھر آئے اور قدموں میں بیٹھ گئے اور کہا کہ ابا ہم نے زندگی کو سمجھ لیا ہے۔ اصغر نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور کہا تھا کہ باپ کا دل کبھی دشمن نہیں بنتا مگر اولاد کو انسان بنانا اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ سورج ڈھل رہا تھا، صحن میں سکون تھا۔ وہ گھر جو کبھی سازشوں سے بھرا تھا آج دعاؤں سے بھر گیا تھا۔ اصغر نے آسمان کی طرف دیکھا تھا اور آہستہ سے کہا تھا کہ یا اللہ میری اولاد کو ہمیشہ سیدھی راہ پر رکھنا۔ وقت کے ساتھ گھر کا ماحول واقعی بدلنے لگا تھا۔ وہی صحن جہاں کبھی سازشیں بنتی تھیں اب وہاں صبح فجر کی آواز گونجتی تھی۔ اصغر روز نماز کے بعد کچھ دیر وہیں بیٹھ کر اپنے رب کا شکر ادا کرتا تھا کہ اس نے عزت بھی بچا لی اور اولاد کو بھی راستہ دکھا دیا۔ بیٹے اب دیر تک سوتے نہیں تھے بلکہ صبح سویرے اٹھ کر کام پر جانے کی تیاری کرتے تھے۔ کسی کے ہاتھ میں اوزار ہوتے تھے اور کسی کے ہاتھ میں فائل۔ وہ نشے کی حالت میں گھر چھوڑنے والے نہیں رہے تھے بلکہ پسینے سے کمائی کرنے والے بن چکے تھے۔ اصغر یہ سب دیکھتا تو دل میں عجیب سا سکون اتر جاتا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ سختی کبھی کبھی محبت سے زیادہ ضروری ہوتی ہے کیونکہ نرمی اولاد کو بگاڑ دیتی ہے اور اصول انہیں سنوارتے ہیں۔ ایک دن اصغر صحن میں بیٹھا حساب لکھ رہا تھا کہ تینوں بیٹے کام سے واپس آئے۔ کپڑے مٹی سے بھرے تھے مگر چہروں پر اطمینان تھا۔ بڑا بیٹا آگے بڑھا اور آہستہ سے بولا کہ ابا آج ہمیں پہلی تنخواہ ملی ہے۔ اس نے جیب سے پیسے نکال کر اصغر کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ اصغر کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے پیسے واپس کرتے ہوئے کہا کہ یہ تمہاری محنت کی کمائی ہے، اسے اپنے ہاتھ سے ضائع نہ کرنا۔ پہلے تم باپ کے پیسے اڑاتے تھے، اب اپنے پسینے کی قیمت پہچان رہے ہو۔ یہی زندگی کی اصل کامیابی ہے۔ بیٹوں نے سر جھکا لیا۔ ان کے دل میں شرمندگی بھی تھی اور شکر بھی۔ شام کو تینوں اصغر کے پاس بیٹھ گئے۔ بڑا بیٹا بولا کہ ابا ہمیں جیل نے نہیں بدلا بلکہ آپ کے صبر نے بدلا ہے۔ اگر آپ بدلہ لیتے تو شاید ہم اور بگڑ جاتے
مگر آپ نے ہمیں انسان بننے کا راستہ دکھایا۔ اصغر نے گہری سانس لی اور کہا کہ اولاد اگر غلط راستے پر جائے تو باپ کا فرض ہے کہ وہ اسے روکے، نہ کہ سہولت دے۔ میں نے تمہیں پیسے دے کر بگاڑا تھا اور پیسے روک کر سنوارا ہے۔ یہ زندگی کا اصول ہے کہ بغیر محنت کے نعمت انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ کچھ دن بعد محلے والوں کو بھی تبدیلی نظر آنے لگی۔ جو لڑکے پہلے گلیوں میں نشہ کرتے تھے اب کام پر جاتے دکھائی دیتے تھے۔ لوگ اصغر کی مثال دینے لگے تھے کہ اس نے اپنی اولاد کو سزا نہیں دی بلکہ تربیت دی ہے۔ اصغر اکثر بچوں کو پاس بٹھا کر سمجھاتا تھا کہ باپ کی عزت اللہ کی امانت ہوتی ہے۔ جو اولاد اپنے باپ کو رلاتی ہے وہ کبھی سکون نہیں پاتی، اور جو باپ صرف پیسے دے کر فرض پورا سمجھ لے وہ بھی غلطی کرتا ہے، کیونکہ اصل ذمہ داری کردار بنانا ہوتی ہے۔ رات کو اصغر اکیلا صحن میں بیٹھا تھا، ہوا چل رہی تھی۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ کر سوچ رہا تھا کہ اگر اس دن وہ کمزور پڑ جاتا تو آج یہ گھر ٹوٹ چکا ہوتا۔ اس نے دل ہی دل میں کہا کہ یا اللہ، ہر والدین کو اتنی ہمت دے کہ وہ اولاد کی غلطیوں پر خاموش نہ رہیں، اور ہر اولاد کو اتنی عقل دے کہ وہ باپ کے صبر کو کمزوری نہ سمجھے۔ یہی زندگی کا سبق تھا کہ محبت آنکھیں بند کر کے نہیں کی جاتی بلکہ صحیح اور غلط کا فرق سکھا کر کی جاتی ہے۔ باپ کا کام صرف پالنا نہیں ہوتا بلکہ انسان بنانا ہوتا ہے، اور اولاد کی کامیابی اسی دن شروع ہوتی ہے جس دن وہ باپ کے پیسے نہیں بلکہ اپنے کردار پر جینا سیکھ لے۔